سامعین ذی احتشام، اللہ نے فرمایا قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گیا، اللہ کہا پھر وہ اس پہ پکا ہو گیا، ایسا پکا ہوا کہ آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان کے لیے خوشخبری لے کے آتے ہیں اللہ کی رحمت کی، جنت کی بشارت کی، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اسی حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی احتشام، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو رات گزارنی پڑی، تو وہ جو ایک اونٹ والوں کے ساتھ ان کے قافلے میں ان کے وہاں پہ ان کو ٹھہرنا پڑا۔ جب رات ہوئی تو اونٹوں کے رونے کی، اونٹوں کے بلبلانے کی اس طرح کی آوازیں آئیں، تو اس بزرگ نے جو اونٹ والے تھے، جو گاؤں والے تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اونٹ آوازیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے جو یہاں گاؤں کا جو وڈیرا ہے، جو بڑا رئیس ہے، اس کا بڑا عالیشان محل ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب اس کی فصل میں یا اس کے علاقے میں کوئی اونٹ چلا جائے تو وہ اونٹ کی پونچھ سے اور اس کی ٹانگوں سے اس طرح کی بوریاں، اس طرح کی چیزیں باندھتا ہے، کپڑے باندھتا ہے، باندھ کر پھر ان کو آگ لگاتا ہے۔ جب ان کو آگ لگاتا ہے تو وہ آگ سلگتی سلگتی جب اونٹ کی پونچھ تک پہنچتی ہے، اس کی ٹانگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ چلاتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہے، تو اس وڈیرے کو بڑی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اب اگر اسے اونٹ کو تکلیف دینے سے خوشی ہوتی ہے تو پھر اس محل میں رہیں گے بھی اونٹ ہی، پھر بندے نہیں رہیں گے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ پھر وہ وقت آیا کہ وہ محل تباہ ہوا اور وہاں صرف اونٹ ہی بندھے جاتے تھے۔ اور یہ بزرگ تھے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1100 ہجری میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کاظمی سید ہیں، اور آپ کی پیدائش مٹیاری جو حیدرآباد کے آگے ہے وہاں حالہ حویلی میں ہوئی، اور آپ کے والد بڑے بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں، جو آپ کی سوانحات میں لکھا ہے، کہ آپ کے والد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی،
اور آپ نے 2 یا 3 شادیاں کی تھیں مگر اولاد نہ ہوئی. ایک دن وہاں سے ایک بزرگ گزرے تو آپ کے والد نے ان سے یہ کارگزاری کی، بات کی کہ اس طرح دعا کیجئے مجھے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا. تو انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ تمہیں انشاءاللہ بیٹا دے گا اور اس کا نام میرے نام پر عبد اللطیف رکھنا. اور پھر ایسا ہی ہوا، بعض نے لکھا کہ ایک بیٹا ہوا، وہ وفات پا گیا، اس کا نام بھی عبد اللطیف تھا. اور پھر بعد میں دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللطیف رکھا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب ذکر میں جب انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جب ذکر کرتے تو اس طرح ذکر میں گم ہو جاتے کہ دنیا و ما فیہا، پھر دنیا کا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ کون سا ذکر تھا؟ توجہ کیجئے گا. یہ جب وہ ہم جو مراقبہ کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کپڑا منہ پر ڈال لیتے ہیں، تسبیح بجاتے ہیں، تو وہ تہنس جو ہے، وہ جو ذکر ہے، وہ ہوتا ہے یکسوئی کے لیے کہ بندہ سمجھے کہ کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرتے تو اس طرح ذکر میں گم ہو جاتے کہ آپ کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہ ہوتا. پھر یہاں تک کہ ریت کے ٹیلے کے اوپر جو ریت والا علاقہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے جب ذکر کرتے 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 تو اس قدر کہ ریت اڑتی 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 آپ کے اوپر آ جاتی، آپ ریت کے اندر ڈھک جاتے، اوپر ساری ریت آ جاتی، آپ کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں ریت کے اندر ہوں. اس طرح اللہ کے ذکر میں وہ اتنے عظیم بزرگ، اتنے پایا کے بزرگ کہ ایک دفعہ جنگل میں کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو بندہ کہہ دے نا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جائے، اس پر پکا ہو جائے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیسے کرتا ہے. آپ جنگل کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہ جو ان کا مخصوص ذکر تھا وہ کر رہے ہیں. ذکر کرتے کرتے آپ کو پتہ نہیں ہے کسی نے جنگل کو آگ لگائی، جنگل سارا کا سارا جل گیا، مگر جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں سوکھے تو سوکھے اور ہرے تو ہرے، سوکھے تنکوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا. حضرت شاہ حبیب آئے، آپ نے دیکھا یہ سارا جنگل جلا ہوا ہے اور جہاں میرا بیٹا بیٹھا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جن تنکوں پر وہ بیٹھا ہے ان کو بھی آگ نہیں لگی. آپ نے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے مشہور شعر ہے آپ کا کہ ککھ سڑن پن سڑن سڑے ساؤ گا، ککھ سڑن پن سڑن سڑے ساؤ گا، جن رجھایو اللہ تو نہ چیتن کے. تنکے بھی جل جائیں، ہرے بھی جل جائیں، سوکھے بھی جل جائیں، مگر جنہوں نے کہا قالو ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، وہ پھر ان کو جلانا تو دور کی بات ہے، تو نہ چیتن کے، ان کو پھر آگ کا سیک بھی نہیں آتا ہے. آپ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب آئے، آپ نے سمجھا، دیکھا کہ عبد اللطیف سوئے ہوئے ہیں. آپ نے آ کر شعر پڑھا کہ ستا اٹھی جاگ نندر نہ کجے اتری، سوئے ہوئے اٹھ جا، ستا اٹھی جاگ نندر نہ کجے اتری، تو جو بھائیوں سانے ہوں سو مانجھاں دے جو ماگ، سلطانی سہاگ نندروں کندے نہ ملن. آپ نے فرمایا بیٹے اٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. یہ جو درجہ ہے نا، یہ جو رتبہ ہے، یہ جو سلطنت ہے، جو بادشاہی ہے، وہ سونے سے نہیں ملتی. تو وہ تو اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے نا. تو آپ نے عرض کیا کہ ابا جان تن تسبیح من منیوں، جس کا بدن تسبیح بن جائے
मन जिसका, दिल जिसका मोती बन जाए, तन तस्बी मन मणियों, दिल दंबूरो जन। आप वो दंबूरा बजाते थे, दिल दंबूरो जन, तंदू तह कल बजूं वहदत सुर वजन। उनकी जो दिल की रगें हैं वो वहदहू ला शरीक लहू, आपने फरमाया वो इस तरह बजती हैं कि तंदू तह कल बजूं वहदत सुर वजन, वहदहू ला शरीक लहू, इहो राग रगुन से सुता ई सुहन निंद्र इबादत तंजे। नक्शबंदियों, हमें ये एजाज हासिल है, जो नक्शबंदी है वो दिल का खफी जिक्र करता है, और वो अगर सोया हुआ भी हो तो उसका कल्ब जारी होता है, वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा कल्ब अल्लाह की याद में लग जाए तो फिर तुम सोए भी अगर हो तो तुम्हारा कल्ब अल्लाह अल्लाह करता रहता है। ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। मकसद की तरफ आते हैं कि आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। आपने पूरी जिंदगी कहाँ भिटशा, कहाँ हैदराबाद हाला, यहाँ से चलते खोड़ा, ये गंबट से आगे रानीपुर से आगे गंबट, गंबट से आगे खोड़ा, खोड़ा की तरफ जाते, वहाँ एक बुजुर्ग थे, वहाँ उनसे मिलते, फिर वहाँ से चलते घोटकी जाते। अब अगर हम बस पे बैठे तो हमारे गांव तक तकरीबन 6-7 घंटे हैं, घोटकी फिर उससे आगे है, 6-7 घंटे फिर आगे हैं, यानी कि मैक्सिमम अगर लगाया जाए तो यहाँ से तकरीबन 12 घंटे कोच का सफ़र है अंदाजन। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यहाँ से पैदल चलते अल्लाह के जिक्र करने के लिए, चलते 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 वहाँ बैठे, वहाँ मुरीदीन के साथ अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के दीन की बातें की, आका का इश्क उनको अता किया, आका के इश्क की बातें की। चलते चलते वहाँ से बात दूर जा रही है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि आप जब वहाँ घोटकी की तरफ गए, खोड़ों की तरफ गए, खोड़ा शहर बड़ा मशहूर है, वहाँ बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो आप वहाँ जाकर किसी इलाके में उनके करीब जाकर ठहरे, तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे मखदूम मोहम्मदी, उनको किसी ने बताया कि अब्दुल लतीफ़ जो हैं, तवज्जो कीजिएगा, अब्दुल लतीफ़ जो हैं बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं मगर साथ में दंबूरा बजाते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा जी दंबूरा जो है वो तो सही नहीं है, तो चलो अब्दुल लतीफ़ आते हैं तो मैं उनको ताज़ीर देता हूँ, उनको मैं शरीयत की सज़ा देता हूँ। अच्छा, सुबह मैं जाऊँगा उनको सज़ा दूंगा। इधर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि मखदूम मोहम्मदी जो हैं वो आपको ताज़ीर देना चाहते हैं। आपने कहा अच्छा, कहा शाह साहब वहाँ से खोड़ा से चलकर यहाँ आए, उससे बेहतर नहीं कि अब्दुल लतीफ़ खुद को ताज़ीर दे। कहा क्या करें, कहा वो उस ज़माने में अब भी है, सिंध में एक मट्टी का तवा बना होता है जिसको दांगी कहते हैं, कहा वो दांगी लेके आओ। मुरीदीन अब कैसे लाएं, कहा जी हमसे नहीं होता। आप उठे, वो दांगी का, वो तवे का जो मट्टी का था उसका टुकड़ा लिया, अपने मुंह पे कालक मली, और फिर कालक मलने के बाद फिर कहा जूतियां लाओ, और फिर अपने गले में जूतियां डाली कि मुझे अगर वो मखदूम मोहम्मदी अगर मुझे सजा देते हैं, वो वहां से चल कर आए और मुझे सजा दे, मैं खुद को सजा दे रहा हूं। इधर ये था, उधर वो मखदूम मोहम्मदी जो है उनका मकाम ये था कि वो हमेशा अपने ऊपर चादर ओढ़े रखते थे, बाजार में जाते ही नहीं थे। उस दिन सुबह हुई तो मुरीदीन ने देखा कि भागे हुए जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो किसी ने कहा हजरत क्या हुआ, आप क्यों दौड़े जा रहे हैं, आप तो बाजार की तरफ जाते नहीं हैं, आपके मुंह पर कपड़ा जो आप ओढ़े रखते थे वो नहीं है, बात क्या है। आपने फरमाया हमने ताज़ीर की बात की थी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, उन्होंने खुद को ताज़ीर दी है,
میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے ابھی ابھی تصرف سے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے اور عبد اللطیف کا منہ دھو رہے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ گئے۔ پھر مقام یہ ہوتا ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم ان کو تعزیر یہ دیتے، ہم نے بات کچھ اور کی تھی۔ وہ وہاں سے چلے، شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک دن وہاں سے جا رہے ہیں، تو یہ جو پیر صاحب پاگارہ ہیں، ان کے بڑے پرداداؤں میں سے حضرت بکا شاہ، آپ نے مذاق میں کہا عبداللطیف کہاں بھٹ شاہ اور کہاں گھوٹکی، تو یہاں جاتا ہے، مریدین تیرے پیچھے ہیں، کیوں جاتا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ جا، اللہ اللہ کر، ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر، مرید بھی تیرے پیچھے ہیں، تو جا رہا ہے۔ تو آپ نے مڑ کر کہا، اے بکا شاہ، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگ پیچھے لگائے ہیں، تجھے اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام راشد ہوگا، میرے پیچھے تو سینکڑوں ہیں، اس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہوں گے۔ اور تاریخ دان نے لکھا کہ ہاں پھر وہ وقت آیا کہ حضرت راشد روزے دھنی جن کا لقب تھا وہ پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا، لاکھوں مریدین وہ جو حر مجاہد تھے، پھر ان کے بیٹے، آج تک ان کا فیض چل رہا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظر تھی، یہ کرامات تھی، انہوں نے پوری زندگی اپنے مریدین کو شریعت سکھائی تھی۔ میں جس طرف آنا چاہتا ہوں، پوری زندگی اپنے مریدین کو تقویٰ سکھائی تھی، پوری زندگی آپ نے اپنے مریدین کو نماز سکھائی تھی۔ آج جائیں میلے پر، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اولیاء کی شان سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، کہنی چاہیے، ہم اولیاء کی شان کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں، ہاں ہونا چاہیے، مگر اصل ان کی تعلیم کو دیکھیں کہ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس پر کیسے ڈٹے، شریعت پر کیسے پکے ہوئے، کس طرح پکے ہوئے کہ اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ خلاف شرعی کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ آج وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، آج وہاں کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں جن کے اس مہینوں میں عرس ہیں، وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی، وہ سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، یہاں کے بلوچستان کے ہوں، آزاد کشمیر کے، پوری دنیا کے کہیں کے بھی بزرگ، جس بھی بزرگ کی ہسٹری کو اٹھائیں، اس میں کبھی بھی کسی بزرگ کا کوئی غیر شرعی کام نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ تو ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، وہ تو ساری زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا درس دیتے رہے۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھا جائے۔ آپ نے تو غریبوں کے ساتھ مدد کی، آپ نے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے تو نماز کو قائم کیا، آپ نے تو اچھے اخلاق کا سبق دیا، آپ نے تو بتایا کہ ہاں اگر کوئی سچا مسلمان ہے وہ کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، تو پھر اس پر ڈٹ جائے، پھر یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے بس میرا رب اللہ ہے، نہیں شریعت کی پابندی نہیں کرنی ہے میرا رب اللہ ہے، نہیں، پھر یہ پکا نہیں ہے، پھر تو وہ ڈول رہا ہے۔ پکا وہ ہے جب اس نے کہہ دیا تو اب جو رب کہہ رہا ہے پھر اس کی مانے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر ان کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جائیں گے یہاں سے عبداللہ شاہ غازی کی مزار پر، ہم جائیں گے منگو پیر کی مزار پر، ہم جائیں گے یہاں پہ جو بھی بزرگ ہیں ان کی مزار پر جائیں گے، جا کر اس کو قبر کو چومیں گے، جا کر وہاں کل پڑھیں گے اور بیٹھیں گے، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ کبھی جا کر اس بزرگ کی زندگی کو پڑھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قبر کو چومنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ حقیقت شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہو کے دعا کریں، کل شریف پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ مالک
یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو اس کے اوپر کرم کر رہا ہے، اس کے صدقے میرے اوپر بھی کرم کر دے۔ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، ہم وہاں عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، وہاں جا کر پھر اس طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ایسے کبھی نہیں کہا، کلندر شہباز نے کبھی ایسا نہیں کہا، کسی بزرگ کی تاریخ کو پڑھیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آ کر میری قبر پہ اس طرح لپٹ جانا، میری قبر کو چومنا، پھر جو ہے وہ وہاں پہ آپ آ کے وہ گٹھانے لگانا، آپ وہاں تالے لگانا، آپ جو اس کے اوپر گلاب چڑھے ہوں اس کے اوپر گٹھانے لگانا کہ پیر یہ میری منت پورے کرے گا تو گٹھان کھولوں گا، نہیں تو نہیں کھولوں گا، تالا لگاؤ کہ اگر میری منت پوری کرے گا تو تالا کھولوں گا، نہیں تو نہیں کھولوں گا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر کیسا ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اس لیے بزرگان دین کی تعلیم یہ ہے کہ بزرگوں سے دین حاصل کریں، دین سیکھیں، نماز کو ادا کریں، جب ضرورت پڑے تو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔